وبرکاتہ۔ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں امارات اسلامی افغانستان کے دارالحکومت کابل سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس وقت امارات اسلامی افغانستان کے مطالعاتی، معلوماتی اور سیاحتی دورے پر ہوں۔ کابل میں سخت سردی، برف باری اور پارہ -2 پر ہے۔ آج کی خصوصی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلیٰ سطحی اجلاس اور سندھ سروسز اسپتال میں صحت مافیا میں ہلچل پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جنہوں نے اس سے پہلے پروگرام پر اپنا رد عمل دیا، وہ ہیلتھ مافیا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنے کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ الحمدللہ LDN کی سچ اور حق کی صحافت کے نتیجے میں فہیم چاچا اور مولا بخش شیخ، ریاض احمد رخ سے محکمہ صحت کے مظلوم ملازمین نے کسی حد تک سکون کا سانس لیا ہے، لیکن جنگ بڑی ہے۔ ہیلتھ مافیا کے ساتھ زر صحافت بھی شامل ہے۔ جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی مدد پر اس یقین کے ساتھ کھڑا ہوں کہ حق و باطل کی جنگ میں پتہ یزید کی نہیں حسینیت کی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے محکمہ صحت میں کرپشن کی جنگ کا میدان سجا کر ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ مستقبل قریب میں سندھ کے غریب مریضوں کو صحت اور جان بچانے کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بستروں کے اعداد و شمار کا بھاشن زر صحافت کو دیں۔ LDN کو یہ بتائیں کہ داخل مریضوں کی صحت یابی کے ساتھ گھر واپسی اور ادھورے علاج کے ساتھ ڈسچارج کتنے مریضوں کو کیا گیا اور کتنے مریض ہسپتال کی انتظامیہ کی بد انتظامی کی بنا پر لاما ہونے پر، اور کتنے مریض جونیئر ڈاکٹروں کے ہاتھوں تختہ مشق بننے والے مریض، اور کتنے مریض طبی غفلت کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے۔ مزید مفت طبی علاج کے آپ کے منافقانہ طرز عمل کے سوال کا تو آپ کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے جاری اس سلسلے میں LDN اپنی آئندہ خصوصی رپورٹ میں آپ سے ضرور یہ پوچھیں گے۔ تاہم سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں آنے والی غریب سندھی بچیوں کو نیم طبی عملے کی تعلیم و تربیت کے حصول کے لیے کیا پہلے اپنی آبرو لٹانا پڑے گی یا 50,000 روپے رشوت منتخب ہونے کے لیے دینا پڑے گی؟ یہ دل خراش واقعہ ڈاکٹر رود کے سول اسپتال کراچی میں پیش آیا، جہاں خلاف قانون MS ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے کی تقرری کا یہ نتیجہ ہے، اور واقعے کی متاثرہ طلبہ کی زبانی ظلم اور حیا سوزی کی داستان پہلے آپ اس ویڈیو میں براہ راست ملاحظہ فرمائیں۔ سول ہاسپٹل میں طارق منگی نے کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ وہ ہمارے گھر والے ہمیں وہاں پر ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں، ہمیں اس طریقے سے بھروسے کے اس سے بھیج رہے ہیں، تو یہ طارق منگی ہمارے ساتھ کیا دعوے کر رہا ہے کہ ہمیں نائٹ اسٹے کرنے کے لیے باہر بلا رہا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں بول رہا ہے کہ ہمارے ساتھ نائٹ اسٹے کرو پھر ہم تمہارا سلیکشن کریں گے۔ یہ کیا بغیرتی لگا رکھی ہے، کس طریقے سے ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی اچھی بات ہے اس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے طارق منگی نے کیوں ایسا بولا؟ جو یہ پیرامیڈیکل اسٹاف کا یہ انچارج بن کے یہاں پہ برانچ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اس سب کے لیے، یہ سب کرنے کے لیے کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہم سب کی عزت کو اس طریقے سے وہ کر رہا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں بھروسے کے ساتھ یہاں بھیجتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے بیان کروں۔ کہ اس طریقے سے بولا ہے کہ آپ کا سلیکشن تب ہوگا کہ آپ میرے ساتھ نائٹ اسٹے کریں، آپ میرے ساتھ باہر جائیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ اتنا گھٹیا قسم کا انسان ہے، اتنا بے غیرت انسان ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ اس کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے بہن بھائی نہیں ہیں جو یہ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے، اس کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔
میں تو کہتی ہوں اس کا نام ہی ہٹنا چاہیے یہاں سے. میں تو ایم ایس کی طرف جاؤں گی, یہ بولوں گی جب سب کو جا کے کہ یہ اس طریقے سے لڑکیوں کی عزت کو وہ کر رہے ہیں, ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور پھر سلیکشن کر رہے ہیں. لعنت ہے اس کی شکل. آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, ایمان اور اخلاق کا آخری درجہ اس ویڈیو کی لائک کا ہے, اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو معذرت کے ساتھ آئندہ LDN دیکھنے کی زحمت نہ فرمائیں. صدر مملکت آصف علی زرداری سے میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے سوال کرتا ہوں کہ جس صوبے سے تعلق کی بنا پر وہ وفاق میں دوسری بار اس منصب پر فائز ہیں اور اسی بنا پر ان کی ہمشیرہ اپنی تمام تر نااہلیت کے باوجود محکمہ صحت سندھ کی وزارت صحت کے منصب پر دوسری بار فائز ہیں. آپ کے صاحبزادے بلاول زرداری کے فیورٹ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی نگرانی میں ان کی کاوشوں سے دیگر محکموں کو تو چھوڑیے, محکمہ صحت سندھ میں کرپشن اس حد تک پھل پھول چکی ہے کہ پیرامیڈکس ڈپلوما کے داخلے کے لیے سندھ کی بچیوں کی عصمت و عفت طلب کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر مملکت قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح کو خوش کر کے ملوث MS اور متعلقہ کلرک کو عبرت کا نشان بناتے ہیں, یا ملزمان کو کھلی چٹ دینے کے لیے کوئی درمیانہ راستہ بنا دیتے ہیں. آج کی خصوصی رپورٹ کے آخری حصے میں سندھ سروسز ہسپتال میں کروڑوں روپے لوٹ مار کی تحقیقات. سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق اینٹی کرپشن کے چیئرمین سید ذوالفقار علی شاہ نے از خود کمال کر سروسز ہسپتال کے متعلقہ افسران کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. اگر یہ خبر درست ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ یہ قومی خزانے کی وہی لوٹ مار ہے جس میں خود سید ذوالفقار علی شاہ مذکورہ تحقیقات کے حوالے سے سیکریٹری صحت کی حیثیت سے اینٹی کرپشن کے مذکورہ کیس کو نظر انداز ہی نہیں کرتے رہے, بلکہ شعوری طور پر چشم پوشی کے ذریعے مذکورہ حساس معاملے میں فعل مجرمانہ کے خود مرتکب بھی ہیں, جس کا مطلب واضح طور پر صاف یہ ہے کہ خود ہی مجرم اور خود ہی وہ منصف بھی ہے. LDN مذکورہ کیس میں فریق اور مدعی ہے, اور LDN نے اس حوالے سے قانونی مشیروں کی مشاورت سے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر اینٹی کرپشن مذکورہ کیس میں خود فریق نہیں ہے تو انصاف کے بنیادی تقاضے کے مطابق فوری طور پر سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے میگا کرپشن اسکینڈل کی شفاف تحقیقات کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں آزاد عدالتی کمیشن بنانے کا فوری اعلان کریں, اور کوئی خود اس غلط فہمی میں بھی نہ رہے کہ یہ قومی خزانے کی لوٹ مار کا واقعہ قومی سلامتی کے اداروں سے اوجھل ہے. حالیہ واٹر بورڈ کا کیس اس کا مستند ثبوت ہے, اور قومی صحافت بھی اپنا قومی فریضہ ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. بصورت دیگر اگر حکومت سندھ نے عدالتی کمیشن نہ بنایا تو LDN اپنا قانونی حق محفوظ رکھتا ہے, کیونکہ اس کیس میں سابق MS ڈاکٹر فرحت عباس, ڈاکٹر روبینہ بشیر, ڈاکٹر عاشق حسین شیخ, ڈاکٹر خالد بخاری و دیگر بھی فریق ہے. مزید سروسز ہسپتال کے دھوبی گھاٹ کی تہلکہ خیز رپورٹ و دیگر بہت کچھ کل جمعے کی رپورٹ میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کرپشن مردہ باد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.